سکینہ کی جب آئی لبوں پر، سوکھا ہوا مشکیزہ لائی وہ مجھ دیکھا بڑی یاد سے بچی نے چچا کو، بچی نے چچا کو ہنستے ادب جوڑ کے کہنے لگی رو کر، یہ لو مشغول تم کو میری قسم، آؤ دلا دوں میں اذن شہ رکھ لو سکینہ کا یہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَّةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ أما بعد فقد قال حسین بن علی علیہم الصلاۃ والسلام، انی لعالم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، ولا اہل بیت اوصل ولا افضل من اہل بیتی، صلوات محمد محمد۔ کربلا میں اصحاب حسینی کا کردار اور وہ خصوصیات کہ جو ایک شب اور ایک دوپہر میں نظر آئیں، وہ اس قدر زیادہ اور اس قدر عمیق ہیں کہ جن پر مجھ جیسے ایک معمولی طالب علم کے لیے گفتگو کر پانا اور اس کا حق ادا کر پانا مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ صرف اس ٹاپک کو چھیڑا ہے اور گفتگو شروع کی ہے تاکہ شاید کوئی اہل آئے اور اس کو اور گہرائی کے ساتھ اور بہتر طریقے سے اس طرح بیان کرے کہ اس کا حق ادا ہو جائے۔ کل آپ کی خدمت میں ایک کمپریٹو اسٹڈی مختصر کی گئی قرآن کی آیتوں کے ضمن میں، ایک ایک دن کر کے فرصت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اصحاب حسین ابن علی کی شناخت کے ایام کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے عرض کیا کہ ایک طریقہ جو پہچان کا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ دوسرے اصحاب نے کیا کیا اور حسین ابن علی کے اصحاب نے کیا کیا۔ یہ گفتگو آج اور کل 2 دن اور جاری رہے گی، اس کے بعد کچھ خصوصیات پر
نمایاں طور پر انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تاریخ اصحاب میں سے ایک صحابی، ایک نبی کے صحابی اور اصحاب جن کو بہت زیادہ تاریخ میں ذکر کیا گیا، ذکر بھی ہوتا ہے اور ناانصافیاں بھی ان کے حق میں ہوتی ہیں، وہ ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب۔ ناانصافیاں یہ ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے رسول اللہ کی صورت دیکھ لی، رسول اللہ کے ساتھ بیٹھ گئے، لہذا یہ صرف دیکھنا اور یہ بیٹھنا ہی معیار بن گیا اس بات کا کہ جو کچھ بھی وہ کریں اور جو کچھ بھی کہیں سب حق ہے۔ یہ ایک غلط ویلیو بن کے سامنے آئی، غلط تھا۔ اس کے پہلے بھی یہ ہوا، جیسے بنی اسرائیل وہ صرف اس بات پر کہ ہم نبی کی اولاد ہیں لہٰذا ہم حق ہیں، اور ہمیں اس بات کا حق حاصل ہے کہ ہم جو چاہیں وہ کریں، اور دنیا میں کسی کو بھی اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ مجھے آ کر روکے اور ٹوکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نبی کی اولاد ہیں، ہم ابراہیم کے فرزند ہیں، ہم یعقوب کی اولاد ہیں، ہم اسحاق کی اولاد ہیں۔ یعنی غلط معیاروں پر نسلوں کا آگے بڑھنا، جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ آپ جا کے یہودی کمیونٹی میں شامل نہیں ہو سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس نسل سے نہیں ہیں۔ ابھی تک کرسچن مذہب بہت کوشش کر رہا ہے کہ اس میں اضافہ ہو، عالم اسلام تبلیغ کرتا ہے، دوسرے مذہب تبلیغ کرتے ہیں، لیکن اس کمیونٹی میں آپ نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نبی کی اولاد میں سے نہیں ہیں، اور اس معیار پر بہت ہی غلط فیصلے کتابوں میں ہے، انٹرنیٹ پر بھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، مجھے اس میں بھی نہیں جانا ہے، لیکن یہ معیار نہیں تھا۔ یہ غلط معیار عالم اسلام میں بھی داخل ہوا، اور وہ کیا؟ رسول اللہ کے پاس آ کے بیٹھ جانا، سن لینا، صورت دیکھ لینا، کچھ دن ساتھ میں رہ لینا، معیار صحابیت بن گیا۔ میں یہاں کوئی طنز کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، یعنی مجھے پسند ہی نہیں ہے۔ یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے، حقیقت جسے ہر ایک کو سمجھنا ہے، ہمیں بھی سمجھنا ہے، دوسرے مسلمان بھی اس تقریر کو سنیں گے بہرحال بعد میں دوسری جگہوں پر، ان کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں، برادران اہل سنت کے لیے، کہ یہ ایک اسلامی معیار نہیں تھا۔ صورت کا دیکھنا، ساتھ میں بیٹھنا، یہ اسلامی معیار نہیں تھا۔ خون، نسل، ہڈی، خاندان، یہ اسلامی معیار نہیں ہے۔ اسلام نے آ کر اسے توڑا ہے۔ اسلام آیا ہی تھا اسی لیے کہ ان معیاروں کو توڑ دے، اور وہ کہ جو آ کے رسول اللہ پر اعتراض کر رہے تھے کہ بلال کیسے اذان دے گا ہمارے ہوتے ہوئے، یہ حبشی جس کا رنگ کالا ہے، جس کے جسم سے بدبو آتی ہے، جس کے خون میں خوشبو نہیں ہے، یہ ہمارے ہوتے ہوئے، قریش کے ہوتے ہوئے اذان کا حق انہیں کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ نے کہا یہی تو ہم توڑنے کے لیے آئے ہیں، اسی کو تو ہم ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ معیار انسان کی فضیلتیں ہیں، نہ قوم اور زبان اور خاندان اور نسل اور رنگ، ہم یہی ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب ایک طرف قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، قرآن کے سورے نازل ہو رہے ہیں، سورہ منافقین نازل ہو رہا ہے، لیکن غلط معیاروں نے جو دل میں جگہ بنائی تو آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی وہ نکل نہ پائی۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ دوسری طرف بھی غلطی کی گئی، وہ کیا؟ اصحاب رسول کے عظیم کرداروں کو فراموش کر دیا گیا۔ توجہ فرمائیں، ناانصافی دونوں طرف سے ہوئی۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے
کہ جب بھی انسان زندگی میں کوئی فیصلہ کرنا چاہے تو انصاف کے دامن کو نہ چھوڑے، چاہے وہ بہت چھوٹا سا فیصلہ ہو، اپنے گھر کے اندر کا فیصلہ ہو، ایک دوست کے ساتھ کا فیصلہ ہو، پڑوسی کا فیصلہ ہو، شہر میں جو کام کرتا ہو اس کا فیصلہ ہو، کوئی بھی فیصلہ ہو، انصاف کو ہمیشہ نظر میں رکھے۔ اگر کسی کی کوئی بات پسند آ گئی تو یہ نہیں کہ ہر بات ہی اس کی صحیح ہے، اور اگر کسی کی کوئی بات غلط لگ گئی تو ایسا نہیں کہ اس کو کم سے کم کافر بنا دیا جائے، جبکہ ہمارا خاص کر ہمارا انڈین پاکستانی کلچر یہی ہے۔ صرف ایک چیز، یہ علمی طریقہ نہیں ہے عزیزو، یہ غیر علمی طریقہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ علمی روش یہ ہے کہ جو جتنا حق ہے اتنا اس کا حق بیان کیا جائے، جو جتنا باطل ہے اس کا باطل اگر ضرورت ہو، چونکہ برائیوں کو چھپانے کے لیے کہا گیا ہے کہ لوگوں کی برائیوں کو چھپائیں، خاص کر اگر وہ مومن ہے تو اس کی برائیوں کو پہلے تو کوشش یہ کرے کہ نہ دیکھیں، دیکھنے سے پرہیز کریں، اور اگر دکھ بھی جائے تو اسے اس طرح چھپائیں کہ اسے احساس بھی نہ ہونے پائے۔ یہ ہوا ہے تاریخ میں، بعض لوگوں نے مثلا راستہ ساتھ میں سفر طے کر رہے تھے، ایک بہت ہی نامناسب، یعنی چھوٹا سا، بہت زیادہ نہیں، چھوٹا سا ایک نامناسب عمل دیکھا، چھوٹا سا جو عام طور سے ہو جاتا ہے، مثلا کبھی پیٹ میں گیس ہونے کی وجہ سے ایک نامناسب صورت پیش آتی ہے، ایک آواز کان میں آئی اور اس کے بعد وہ انسان اس نے اپنے آپ کو بہرا کر لیا، یعنی بہرا نہیں تھا، صرف اس وجہ سے کہ کہیں اس کو یہ احساس نہ ہو جائے کہ اس نے یہ آواز سنی ہوگی، پوری زندگی اس نے اپنے آپ کو بہرا بنا کے رکھا، نہ صرف اس کے سامنے بلکہ ہر ایک کے سامنے۔ یہ تو بہت بڑا کردار ہے، لیکن اس حد تک اگر کوئی نہیں کر سکتا، سمجھ گئے نا آپ بات؟ سفر میں ساتھ میں ایک آواز اس کے کانوں میں، پیٹ میں گیس ہونے کی وجہ سے آئی آواز، اس نے اس وقت سے اپنے آپ کو بالکل بہرا، یعنی میں کچھ سنتا ہی نہیں، میں نے کچھ سنا ہی نہیں، اور صرف سفر میں نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پوری زندگی وہ اپنے آپ کو بہرا بنا کے رکھا، تاکہ اس کو یہ نہ احساس ہونے پائے کہ میں نے یہ آواز سنی تھی۔ لیکن ہاں، اسلام اتنا ضرور کہتا ہے کہ مومن کے عیب کو چھپا کے رکھیں، چونکہ اس سے معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے۔ جب برائیاں لوگوں کی پھیلنا شروع ہوتی ہیں، ہر انسان دوسرے کی برائی کر رہا ہوتا ہے، تو برائیاں معاشرے میں رائج ہو جاتی ہیں۔ مثلا نئے نئے بچے آ کر سنتے ہیں ہر ایک کی برائی، فلاں اس نے یہ کیا، فلاں اس نے یہ کیا، فلاں اس نے یہ کیا۔ 20 لوگوں سے 20 لوگوں کی برائی سنی، بعد میں اس بچے کے ذہن میں یہ بیٹھ جاتا ہے جب اتنے بڑے لوگوں نے، بزرگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے تو گویا یہ چیز بری ہی نہیں ہے، پھر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح سے برائیوں کا رواج ہوتا ہے، اور اسلام نے برائیوں سے بڑھ کر برائیوں کے رواج پر رکاوٹ ڈالی ہے۔ توجہ فرمائیں، ایک آدمی اگر آ کر کوئی گناہ کرے، اس کو اسلام نے اتنی بری نظر سے نہیں دیکھا ہے، لیکن جو آگے برائیوں کو رائج کرے، اگرچہ وہ برائی نہ بھی کر رہا، اس کو اسلام نے بہت ہی بری نظر سے دیکھا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ غیبت کو اتنا برا کیوں کہا گیا؟ جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ خوب، یہ ایک مسئلہ تھا اخلاقی، لیکن ہم اپنی گفتگو سے زیادہ دور نہ ہوں۔ یہ ناانصافی ہوتی ہے کہ کسی کے بارے میں جب فیصلہ ہوتا ہے تو ایک رخ صرف دیکھا جاتا ہے، ایک رخ دیکھنا ایک غیر علمی طریقہ ہے، نامناسب۔ خواتین میں یہ زیادہ ہوتا ہے، فرصت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ میں برائی نہیں کر رہا ہوں خواتین کی، وہ برا نہ مانے، یہ ایک حقیقت ہے۔ شاید یہاں کی خواتین میں یہ نہ ہو، لیکن ایسی خواتین جن کو بہت زیادہ فرصت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ یہ کام کرتی رہتی ہیں، خاص کر ہمارے علاقوں میں فرصت ہی فرصت ہے، اور اس فرصت سے بہترین اور بیشترین سب سے زیادہ استفادہ کرتی، کس چیز کو؟ گناہوں کو سمیٹنے میں مسلسل۔ یہ نہیں ہے، یہ اسلام کی نارمل زندگی سے بہت دور ہے انسان، اور دھیرے دھیرے یہ رائج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اصحاب کے حق میں ناانصافی ہوئی ہے، دونوں طرف سے ناانصافی ہوئی ہے۔ انہوں نے بھی ناانصافی کی جنہوں نے کہا کہ سب کے سب ایک جیسے ہیں، غلط کرائٹیریا، غلط ویلیو۔ ادھر سے بھی ناانصافی ہوئی کہ ان کے عظیم کرداروں کو سامنے بیان ہی نہیں کیا گیا،
رسول اللہ کے ساتھ جو اصحاب آئے، اب یہ الگ موضوع ہے، ہم یہاں پہ گفتگو نہیں کریں گے زیادہ، لیکن شروع ہی سے آپ صرف ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. وہ لوگ کہ جو مکے سے نکلے، مکے سے نکلنا یعنی کیا؟ کس لیے؟ صرف اور صرف رسول اللہ کا ساتھ دینے کے لیے اور دین کے لیے. دین کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ دین کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا، دین کے لیے اپنی ساری پراپرٹی چھوڑ دی، دین کے لیے وہاں جس شہر میں رہتے تو شہر کی محبت چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ کر صرف رسول اللہ کی حمایت کے لیے نکل آئے. بہت سے اصحاب ایسے تھے جو خود آ رہے تھے، ان کا بھائی پھنسا ہوا تھا، خود آ رہے تھے، ان کا بیٹا پھنسا ہوا تھا، خود آ رہے تھے، ان کے خاندان کے دوسرے افراد پھنسے ہوئے تھے، معلوم تھا کہ ہم چلے جائیں گے ان پر سختیاں ہوں گی، لیکن اسے بھی چھوڑ کے چلے آئے. یہ ایک عظیم کردار ہے، عظیم کردار یہ. کون سے؟ کن کا کردار؟ مہاجرین. قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. ابھی ہم آیت تو نہیں پڑھتے، قرآن نے، چونکہ ہم تاکہ بعد والی آیتوں تک پہنچ سکیں، قرآن نے اس نقطے کو آ کر بیان کیا کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑا دین کے لیے، ساری قربانیاں دیں دین کے لیے. اور جب وہ ادھر مکے سے ادھر مدینے میں آ کے داخل ہوئے، مدینے والوں نے کیا کیا؟ رسول اللہ نے کہا کہ تم دونوں بھائی بن جاؤ. ابھی ہوتا ہے نا بعض لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے، کہتے ہیں آؤ گلے مل لو، ہاتھ ملا لو. ادھر گلے مل رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ذہن میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا کرنا ہے ابھی بعد میں. لیکن رسول اللہ نے کیا کیا؟ رسول اللہ نے کہا کہ آؤ تم دونوں آپس میں ملو، ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ. یہ آئے اور اس طریقے سے ایک دوسرے کے بھائی بنے کہ کہا کہ میرا گھر بھی تمہارا گھر، میری پراپرٹی بھی تمہاری پراپرٹی، آؤ اپنے گھر کے بیچ میں ہم دیوار کھڑی کرتے ہیں، آدھا گھر میرا ہے آدھا گھر تمہارا ہے. بھائی بننا یعنی کیا؟ اگر بھائی کو اس بات کی فکر ہو کہ میرے بھائی کے پاس تھوڑا کچھ زیادہ ہے، وہ میری طرف منتقل ہونا چاہیے. ادھر بھائی بھی نہیں تھے، ادھر رسول اللہ نے صرف کہا تھا، رسول اللہ کے کہنے کے احترام میں انہوں نے اپنا گھر دینا شروع کیا. اور ان کا خود کہنا ہے کہ ہم اس حد تک سوچنے لگے تھے کہ اس کے بعد ہماری موت کے بعد جب میراث تقسیم ہوگی تو میراث میں بھی شریک کر لیں گے. یہ عظیم کردار ہے، یہ معمولی نہیں ہے. پھر اس کے بعد مدینے میں 13 سال جو انہوں نے کردار دوسرا کردار بھی ہے ساتھ ساتھ وہ بھی چل رہا ہے. نفاق کا کردار، منافقین کا کردار، دھوکے کا کردار، وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. لیکن اصحاب نے جو کردار ادا کیا ہے اس کے عظیم نمونے، بہت سے نمونے تاریخ میں موجود بھی ہیں. لیکن عزیزو توجہ ہی فرمائیں یہاں پر کہ ساتھ ساتھ چلے دونوں کردار، حتیٰ کہ میدان جنگ کے سخت ترین حالات میں بھی صرف ایک جنگ بدر ہے کہ جہاں پر نہایت ہی اطمینان سے جنگ لڑی گئی اور جیت ہوئی. 1000 لشکر کے مقابلے میں 313 سپاہیوں کے، بوڑھے جوان، بغیر لشکر کے، بغیر ہتھیار کے. لیکن اس کے بعد میدان جنگ کے نازک حالات میں بھی لوگ اٹھے اور اٹھ کر رسول اللہ کے دل کو خون کیا اپنے عمل کے ذریعے سے. جنگ بدر کے شروع میں بھی یہ ہوا تھا. جنگ شروع ہونے سے پہلے کچھ لوگوں نے حوصلے پست کرنا چاہے تھے، لیکن اس کے بعد جب دوسری جنگ، پہلی جنگ احد ہے، تاریخ جو ہے انشاءاللہ پڑھائی جاتی ہے آپ کے اسکولوں میں. دوسری جنگ احد ہے. جنگ احد کا نقشہ بالکل بدلا ہوا ہے، اور اس جنگ احد کے نقشے کو قرآن نے بالکل اس کی عکاسی کر دی، منظر سامنے کھینچ دیا. کیا اذ تصعدون، یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم پہاڑوں پہ چڑھ رہے تھے، تیزی سے بھاگ رہے تھے. دیکھیں حسین ابن علی کے اصحاب کو نظر میں رکھیں کہ میدان کربلا میں آنے کے بعد شروع سے لے کے آخر تک، عصر عاشور تک، ایک صحابی نے اٹھ کر ذرہ برابر بھی کمزوری ظاہر نہیں کی. یہ نہیں سمجھے کہ یہ لوگ کہیں آسمان سے الگ سے آئے ہوئے تھے، نہیں، یہی اسی زمین کے تھے. پہلے اس کے سامنے پیش کیا ہوئے کچھ لوگ وہ تھے جو بھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. یہ کردار پہچاننے کا ہے. رسول اللہ کو یہ مشکل بار بار آتی رہی. کہا کہ 40 لوگ بیٹھے اس پہاڑی پر، ہٹنا نہیں اس درے سے، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے ہٹنا نہیں یہاں سے. لیکن ادھر جنگ ختم ہوئی، جنگ فتح ہوئی، ادھر لوگوں نے مال غنیمت لوٹنا شروع کیا.
ادھر ان کے ہتھیار چھوٹتے گئے اور وہ پہاڑیوں سے نیچے آتے چلے گئے. کس کے لیے؟ مال غنیمت. جبکہ معلوم تھا کہ بعد میں یہ تقسیم ہوگا، بعد میں سب کو ملے گا. اتنی کمزوری، صرف 2-3 لوگ اوپر بچے اور وہ بھی مارے گئے بیچارے، سب چھوڑ کے چلے آئے. اور اسی کے نتیجے میں شکست بھی ہونے لگی. قرآن نے کہا اس تصعدون، تم چڑھ رہے تھے بلندیوں سے، بھاگ رہے تھے، فرار کر رہے تھے. ولا تعلون علی احد، کسی کی کوئی فکر، حتیٰ کہ رسول اللہ کی بھی فکر تمہیں نہیں ہے. والرسول یدعوکم الی اخراکم فی اخراکم، اور رسول تمہیں بلا رہا تھا پیچھے پیچھے. رسول اللہ تمہیں آواز دے رہے تھے لیکن تمہیں کوئی بھی فکر نہیں تھی. یہ کیا تھا؟ یہ ایک خوف طاری ہو گیا تھا. میں نے کہا کہ ساری جنگوں کا نہ ذکر ہوگا، نہ تمام واقعات کا، صرف چند نمونے اور وہ نظر میں رہے کہ دوسری طرف اصحاب حسینی شروع سے لے کے آخر تک، آخر میں بھی بیان ہوگا. صرف ایک جنگ کا نمونہ اور پیش کرتے ہیں، اور وہ بہت ہی حساس جنگ ہے، بہت نازک. وہ جنگ خندق. جنگ خندق کو قرآن نے تفصیل سے بیان کیا ہے. شاید ان پہلوؤں کو ہم نہیں بیان کریں جو آپ سنتے رہتے ہیں، چونکہ آپ اتنا سنتے رہتے ہیں اس لیے اس کو بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جنگ خندق، اصل قرآن پورا سورہ ایک نازل ہوا، اس کا نام، اس سورے کا نام ہے اس سورے کا نام ہے احزاب. احزاب یعنی حزب، حزب کی جمع ہے احزاب. حزب یعنی پارٹی، گروہ. جب کئی گروہ ایک ساتھ جمع ہو جائیں اس کو کہتے ہیں احزاب. جنگ خندق کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں. اس لیے جنگ احزاب کہتے ہیں کہ اس جنگ میں دشمن کی تمام قوتوں نے اتحاد کر لیا تھا، مل کر سب آئے تھے. قریش نے یہودیوں کو اپنے ساتھ کیا، ان قریش نے آس پاس کے دوسرے قبیلوں کو اپنے ساتھ کیا، سب ملے اور سب نے مل کر 10,000 سے بھی زیادہ بڑا لشکر تیار کیا. ایک بڑا لشکر احزاب، اس پلاننگ کے ساتھ کیا. اب تو کوئی چانس نہیں ہے رسول اللہ کے لیے، اتنی بڑے لشکر کے ساتھ کوئی چانس نہیں ہے. جا کے ختم کرنا اور تمام اسلام تمام ختم. پوری تیاری سے آئے، قرآن نے سورہ نازل کیا اور وہاں پر قرآن نے وہ خاص منظر جو ہے نقل کیا. جب لشکر آیا پورا آ کر یہاں پر جمع ہو گیا، رسول اللہ مدینے سے باہر نکلے، لیکن لشکر اتنا بڑا تھا کہ خطرہ تھا. اس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں. خندق اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر اس جنگ میں جناب سلمان نے ایک مشورہ دیا تھا، چونکہ دیکھ رہے تھے لشکر سامنے اتنا بڑا لشکر آیا ہوا ہے، ہم مختصر ہیں، 1,000 اور کچھ تعداد، 2,000 کے سے کمی تھے آس پاس، اور ادھر 10,000 سے زیادہ کا لشکر، وہ بھی مسلح سپہ سالاروں کے ساتھ، اسلحوں کے ساتھ. یہاں پہ ابھی اتنے اسلحوں کی تیاریاں نہیں، ابھی 5ویں ہجری ہے. جنگ خندق ہجرت کے 5ویں سال. جناب سلمان نے مشورہ دیا کہ یہ تو چاروں طرف سے ممکن ہے گھیر کے ہم کو ماریں، اور اگر چاروں طرف سے حملہ کر دیا تو مشکل ہو جائے گی، جنگ کرنا مشکل ہو جائے گی. لہذا کیا کیا جائے اس کی فکر تھی. انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ایران میں یہ ہوتا ہے کہ ایسی جنگوں میں خندق کھود دیتے ہیں تاکہ دشمن چاروں طرف سے نہ آنے پائے. خندق ایک حصہ چھوڑتے ہیں جنگ کے لیے، باقی اور چاروں طرف سے خندق کھود دیتے ہیں. آگے انہوں نے خندق کھود دی، خندق کھود کے اس میں آگ جلا دی، کیونکہ آگ جلانا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس سے کسی بھی طریقے سے کراس نہ ہونے پائے. خندق کھود گئی. جنگ خندق، یہ جنگ احزاب. اس جنگ کی خاصیت یہ تھی کہ ادھر سامنے 10,000 کا لشکر اور ادھر یہ تھوڑے سے مسلمان، ادھر مدینے میں عورتیں. تھوڑی دیر بعد خبر آئی مدینے سے کہ مدینے میں جو یہودی موجود تھے انہوں نے، ان دشمنوں نے ادھر سے بھی رابطہ کیا. سامنے سے تو آگے لشکر بنایا ہی، دشمن اپنی پوری سازش کر لیتا ہے. ہم سست بیٹھے رہے لیکن دشمن اپنی پوری کوشش کرتا ہے. انہوں نے ادھر یہودیوں سے رابطہ کیا، کہا کہ تم نے رسول اللہ سے معاہدہ تو کیا ہے کمپیکٹ، لیکن یہ بہترین فرصت ہے، اس فرصت سے فائدہ اٹھاؤ. پہلے وہ ماننے کو تیار نہیں تھے یہودی، چونکہ وہ ڈر رہے تھے، لیکن انہوں نے اتنا ان کو سمجھایا، اتنا یقین دلایا کہ نہیں، اس جنگ میں پھر کوئی چانس نہیں رہ گیا رسول اللہ کے بچنے کا. جنگ ہماری ہے، بالکل ہماری جنگ ہے، جیت چکے ہیں. چونکہ ان کو جنگ احد میں ایک نمونہ بھی مل گیا تھا.
اصحاب کے شکست کا اور ان کے حوصلے ٹوٹنے کا نمونہ، لیکن بالکل ان کو سمجھایا اور وہ سمجھ میں آ گئے ان کو، اور انہوں نے بغاوت شروع کر دی مدینہ شہر کے اندر، جہاں پر کوئی سپاہی نہیں، کوئی لشکر نہیں، صرف عورتیں ہیں۔ کہا کہ تم اندر سے بغاوت کرو، ہم ادھر سے حملہ کرتے ہیں، آج جنگ تمام، اسلام تمام ہو جائے۔ بہت ہی سنجیدہ پیچیدہ حالت ہو گئی تھی، بہت ہی زیادہ۔ آپ سوچیں، ایک طرف اتنا سامنے بڑا لشکر، پیچھے ادھر مدینے میں بھی ہنگامہ ہونا شروع ہو گیا۔ اب رسول اللہ یہاں پر کیا کریں؟ یہاں پر لیڈر کا صبر اور لیڈر کی استقامت۔ اب رسول اللہ کے بارے میں تو کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں، چونکہ رسول تھے ہی ایسے کہ جو صبر کی انتہائی منزل پر، استقامت کی انتہائی منزل پر تھے۔ لیکن یہ نمونے اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ ایک کوئی قدم اٹھائے انسان، کچھ لوگ آئیں اور آ کر وہ حوصلہ پست کرنا شروع کر دیں، چونکہ یہاں پر یہی ہوا۔ ایک طرف دشمن حوصلے پست کر رہا تھا، دوسری طرف جو قریب میں اصحاب بیٹھے ہوئے تو انہوں نے اپنا کام کرنا شروع کیا، کمزور دل اصحاب۔ دشمن کا علاج رسول اللہ نے کر دیا۔ کس طریقے سے؟ اپنے 300 فوجیوں کو مدینے واپس بھیجا پیچھے سے، کہا کہ تم جاؤ اور مدینے کی گلیوں میں ٹہلو اور ایک اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرو۔ 300 صحابی، 300 لشکر کے سپاہی اور صحابی آئے، مدینہ کی گلیوں میں انہوں نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنا شروع کی۔ یہ بزدل یہودی جا کے پھر اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، چونکہ وہ ہمیشہ جان کا ان کو بہت خطرہ ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ کسی بھی طریقے سے جان دینے کے لیے تیار نہیں، جان سے بہت ڈرتے ہیں۔ کہتے بھی ہم اللہ کے چاہنے، ہم ہی اللہ کے بندے ہیں، ہم ہی اللہ کے چاہنے والے، ہم ہی اولیاء خدا ہیں، ہم اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ، ان کنتم، اگر تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اولیاء اللہ ہو، تم اللہ کے ولی ہو، 2 جگہ قرآن میں آیا، تو تم اللہ سے ملنے کی آرزو کرو۔ جو اللہ کے محبت کرنے والا، اللہ سے محبت کرتا ہے جو، وہ تو اللہ سے ملنا چاہے گا۔ یا ایھا الیہود ان کنتم ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اگر تم اس بات کا گمان کرتے ہو کہ اولیاء خدا ہو تو اللہ سے ملنے کے لیے آؤ، موت کی آرزو کرو۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی آرزو کرو۔ لیکن قرآن نے کہا کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ولا یتمنونہ ابدا، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے، ابدا، کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے یہ 300 کا یہ لشکر آیا اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی، یہ جا کے پھر اپنے گھروں میں بیٹھ گئے۔ ابھی دوسرے محاذ پر مشکل ہے، وہ کیا؟ وہ اندر کے لوگ، انہوں نے کیا کرنا شروع کیا؟ ابھی یہ خندق کھدی ہوئی ہے، سامنے لشکر کھڑا ہوا ہے، وہ آ کر ڈر اور خوف کی باتیں کرنا انہوں نے شروع کی، ڈرانے لگے۔ قرآن نے اس کو بھی آ کر نقل کیا کہ یہ ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ اذ قالت طائفۃ منہم یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، اے مدینے والو، اب یہ تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہے، چھوڑو یہاں سے، بھاگو، پلٹو اپنے گھروں کی طرف۔ وَيَسْتَأْذِنْ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ایک گروہ آیا بھی اور آ کے اس نے نبی سے کہنا شروع کیا کہ میں تو جا رہا ہوں، ہم یہاں پر اس جنگ میں نہیں ٹھہر سکتے۔ کیوں؟ اِنَّ بَيُوتَنَا عَوْرَةٌ، ہمارے گھر خالی ہیں، کوئی محافظ نہیں ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُ إِلَّا فَرَارًا، گھر کی مشکل نہیں تھی، گھر کا مسئلہ تو رسول اللہ نے حل کر دیا تھا۔ یہ کچھ نہیں، ان یریدون الا فرارا، ان یریدون الا فرارا، کچھ بھی نہیں چاہتے تو صرف وہاں سے فرار کرنا چاہتے تھے، بس فرار۔ ادھر دشمن نے کیا کیا؟ دشمن میں سے ایک زبردست پہلوان، کہ واقعاً وہ پہلوان تھا، اس میں کوئی شک نہیں، واقعاً پہلوان تھا۔ اس نے آ کر خندق کو ادھر ادھر دیکھا، چاروں طرف دیکھ کے دیکھا ایک جگہ تھوڑا راستہ کم ہے۔ رسول اللہ نے اصحاب کو کہا تھا کہ سب کو خندق کھودنا ہے، کہیں پر کسی نے کچھ کمی کی تھی، کوئی کوتاہی۔ جناب سلمان جو اتنے بوڑھے تھے، جو جنگ میں جانے کے لائق بھی نہیں تھے، رسول اللہ نے کہا کہ اتنے اتنے میٹر 10-10 لوگوں کو کھودنا ہے۔ جناب سلمان نے کہا کہ جتنا 10 لوگ کھودیں گے اتنا میں اکیلے کھودوں گا، اکیلے۔
رسول اللہ بھی خندق کھودنے میں لگ گئے، اور بڑے اس میں اہم واقعات ہے خندق کھودنے میں۔ خندق کھودتے کھودتے ایک پتھر آیا، وہ کسی بھی طرح نہیں ہٹ رہا تھا، رسول اللہ نے آگے پتھر پہ ماری ضرب، ایک چنگاری نکلی، کہا یہ روم کی فتح ہے، اٹلی کی، یورپ کی فتح۔ دوسرا ہتھیار مارا، دوسری چنگاری نکلی، کہا یہ ایران کی فتح ہے۔ لوگ رسول اللہ کا چہرہ دیکھنے لگے، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ابھی پیٹ میں کھانا نہیں ہے، پیٹ میں پتھر باندھ کے خندق کھود رہے ہیں، جان کا خطرہ ہے، جا رہے ہیں، اسلام جا رہا ہے، اور یہ روم ہو ایران ہو سب کے جیت کی بات کر رہے ہیں۔ رہبر یہ ہوتا ہے، رہبر کا یقین یہ ہوتا ہے۔ جناب سلمان نے کھودی، کسی نے کچھ کوتاہی کی تھی وہاں پر، ایک جگہ اس نے دیکھا کہ خندق کچھ کم کھودی ہوئی ہے، جگہ تھوڑا کم ہے، فاصلہ زیادہ نہیں ہے، اس نے گھوڑے کو تیزی سے دوڑایا اور خندق کے اس پار گزر کر ادھر آ گیا۔ ادھر آیا تو ان کی کیا حالت ہوئی، اب یہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ لشکر جب آیا، وہ پورا لشکر اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، وہ اوپر سے بھی آئے نیچے سے بھی آئے، سارا لشکر ادھر اوپر نظر آ رہا ہے، نیچے ہر طرف لشکر لگا رہا ہے۔ تمہاری حالت کیا تھی؟ تمہاری حالت اس وقت یہ تھی کہ اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، تمہاری آنکھیں پھٹی ہوئی تھی۔ یہ منظر جیسے خوف، جب بہت زیادہ خوف طاری ہوتا ہے کسی کے اوپر تو پوری آنکھیں بالکل پھٹی پھٹی ہو جاتی ہیں، جیسے کسی اندھیرے میں ایک بیگ کوئی، جیسے بعض ہوتا ہے نا آدمی سو رہا اور ایک بیگ اس کو اٹھا دیا جائے، کوئی خوفناک منظر دیکھے دہشت سے دیکھتا ہے چاروں طرف۔ قرآن نے کہا کہ تمہاری حالت یہ تھی، بلغت القلوب الحناجر، تمہارے دل خوف سے اچھل اچھل کر تمہارے حلق تک آ رہے تھے، خوف کی وجہ سے۔ اور پھر انہوں نے اپنا کام کرنا شروع کیا کہ نہیں، اب تو اللہ مدینے میں رہنے کی جگہ نہیں، مدینے سے یہاں سے نکلو، بھاگو، واپس پلٹو۔ کوئی اور اٹھا، اس نے کہا کہ یہ جو سامنے آیا ہے یہ پہلوان، یہ تو ایسا بہادر ہے کہ پورے اونٹ کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے، اونٹ کے بچے کو۔ پھر داستان سنانا شروع کر دی کہ ہم جنگ میں جا رہے تھے، کاروان لے کے جا رہے تھے، اور ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور اس نے پورے اونٹ کے بچے کو اٹھایا اور تلوار سے مارنا شروع کیا، اور سارے ڈاکوؤں کو اکیلے اس نے بھگا دیا، اور خوف کا عالم طاری ہو گیا۔ اور اس خوف کے نتیجے میں حالت یہ ہوئی کہ دل اچھل اچھل کر حلق تک آنا شروع ہو گئے، خوف زدہ۔ یہاں پر کون نکلا؟ سو ایک مجاہد جو ہر میدان میں اٹھ کر سامنے آتا تھا۔ رسول اللہ کہہ بھی رہے من لہذا القلب، اس کتے کے مقابلے میں کون جائے؟ چونکہ نہایت بدتمیزی کے کلمات وہ ادا کر رہا تھا، نامناسب جملے۔ امام علیہ السلام اٹھے، ایک مرتبہ بٹھایا، دوبارہ اٹھے، دوبارہ بٹھایا، دوبارہ تیسری مرتبہ اٹھے، اور جب چلے تو فرمایا کہ کل کفر، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل کفر یہ سازش کر کے آیا تھا کہ آج کل ایمان کو تمام کر دینا ہے، آج اسلام میں سے کچھ بھی نہیں بچنا ہے۔ آج جو اسلام کو بچائے گا وہ صرف آج کے رسول اور اسلام کو نہیں بچا رہا ہے، وہ قیامت تک کے اسلام کو بچا رہا ہے۔ لہذا جب ضرب ماری، جنگ ہوئی، میں نے عرض کیا کہ سامنے معمولی آدمی نہیں آیا تھا، یہ ایک پہلوان تھا جس سے امام علی علیہ السلام دیر تک جنگ کرتے رہے، اور کسی جنگ میں یہ نہیں ہوتا تھا ادھر وار ادھر خاتمہ، لیکن دیر تک اتنی جنگ کی گرد اٹھی، دونوں پہلوان جنگ کے میدان میں گرد میں ڈھک گئے۔ لوگوں کو معلوم کب ہوا؟ اس وقت معلوم ہوا جو اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، چونکہ وہ میدان جنگ میں فن حرب میں وہ اپنے طرف کامل ہو کے آیا تھا، اور تمام چیزوں میں بہت پست تھا۔ جو سامنے آیا ہے اور تمام چیزوں میں وہ بہت پست تھا، لیکن جنگ کے میدان میں وہ کامل تھا، پرفیکٹ۔ اور ادھر بھی سامنے مقابلے میں گیا علی بن ابی طالب، جو صرف جنگ میں نہیں بلکہ ہر چیز میں پرفیکٹ۔ لہذا پہلے جا کے جنگ کرنا نہیں شروع کی، پہلے کہا کہ تو آ جا، میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ چونکہ ہر چیز میں
اور جنگ کے دوران اس نے ایک ضرب لگائی. ضرب لگانا اس کا کمال تھا, ضرب کو روکنا علی بن ابی طالب کا کمال تھا. ضرب علی بن ابی طالب نے روکی, لیکن اس کی ضرب اتنی تیز تھی کہ اس نے ڈھال کو, جو لوہے کی ڈھال تھی, اس ڈھال کو کاٹ دیا. ڈھال کٹ گئی, امامہ کٹ گیا, سر بھی زخمی ہو گیا. یہ اس جنگ میں ہوا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ, سر بھی زخمی ہو گیا. لیکن اس کے بعد جنگ, وہ سارے واقعات جو ہیں وہ اہم واقعات ہیں, بہت ہی اہم نقطے اس کے اندر موجود ہیں, لیکن خوب وہ ہمارے موضوع سے ابھی ٹچ نہیں کرتے. یہاں پہ صرف یہ موضوع ہے دیکھنا ہے کہ اس میدان جنگ میں ایسے سخت حالات میں آ کر جو کمزوری دکھائی ہے, اور وہ ایک دو لوگوں نے نہیں, بڑے گروہ نے, اصحاب کے ایک بڑے گروہ نے جو کمزوری دکھائی, جبکہ رسول اللہ جیسا رہبر ان کے سامنے موجود ہے. جبکہ انہوں نے جنگ بدر میں دیکھا ہے فتح کو کس حالت میں فتح حاصل کی گئی ہے, کھجور کے ٹہنیوں کے ذریعے سے, چند تلواروں کے ذریعے سے. لیکن کربلا اس سے مختلف تھی. کربلا کے اصحاب میں کبھی بھی شروع سے لے کے آخر تک ایسا نہیں کہ کمزوریاں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی, ڈھونڈی گئی, بہت ڈھونڈنا چاہا کمزوریاں. سب صحابی بھی نہیں تھے, اس میں بعض لوگ ایسے آئے تھے اصحاب میں, مثلا جناب عابس امام حسین علیہ السلام کے صحابی تھے, لیکن جناب عابس کا صحابی کا غلام شوذب, وہ غلام تھا, ایک معمولی غلام. لیکن جب آ کے حسین ابن علی کے ساتھ شامل ہوا اور شب عاشور گزری, عاشور کا دن آیا, تو ادھر عابس نے اپنے غلام شوذب سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو, ماذا تريد, کیا ارادہ ہے تمہارا؟ یہ تو ایک غلام تھا نا, یہ تو صحابی بھی نہیں تھا, اس کو تو اپنی زندگی کی فکر ہونا چاہیے تھی. لیکن شوذب نے کہا کہ آپ کے ساتھ فرزند فاطمہ کی حفاظت کریں گے, میدان چھوڑ کے نہیں جائیں گے. اور میں تاریخ کی طرف پھر دوبارہ واپس نہیں پلٹتا, تاکہ مثلا مصائب کے ایام میں دھیرے دھیرے ہم اور نزدیک سے نزدیک تر ہوتے جا رہے ہیں, اس میں کمی نہ ہونے پائے. یہ واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا سورہ احزاب کی آیتیں ہیں, سورہ احزاب کی 9 نمبر آیت سے لے کے اس کے بعد کا واقعہ. یعنی انہوں نے اس طرح گفتگو کرنا شروع کی کہ لوگوں کے دل میں خوف ڈال دیا. نہ صرف یہ کہ خود خوف زدہ تھے, بعض ہوتا ہے خود آدمی خوف زدہ ہو, اپنے خوف کو چھپائے بیٹھا رہے, خاموش بیٹھا رہے, اپنی رائے کو ظاہر نہیں کرے. مثلا ایک حق فیصلہ ہو رہا ہے, کچھ کام ہونے جا رہا ہے, کچھ لوگ آتے ہیں وہ کمزور کرنا شروع کرتے ہیں. ایک اقدام کرنا چاہا, ایک فیصلہ کرنا چاہا, ایک مثلا ایک کمیونٹی کے لیے ایک بڑا کام ہونا چاہا, کچھ ادھر ایس ایم ایس آئے, کچھ لوگ آئے ادھر ڈھیلے ہونے پڑنا شروع ہو گئے, کمزور ہونا پڑنا شروع ہو گئے. بعض رہبر بھی کمزور ہو جائے. خوب یہاں رسول اللہ, رہبر رسول اللہ ہیں, وہاں تک تو ان کی رسائی نہیں ہے, لیکن باقی دیگر لوگوں کے دلوں کو سب کو کمزور کر دیا. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب رسول اللہ نے چاہا کہ کون جائے گا تو صرف ایک انسان اٹھا, باقی سب کے دل کمزور ہو گئے. یہ مرحلے پیش آتے ہیں. یہاں پہ 2 لوگوں کا کردار آتا ہے سامنے. ایک کمزور کرنے والے کا بھی ایک بہت برا کردار ہے کہ جب آ کر کمزور کرنا چاہے, اور ایک دوسرا کردار وہ کہ جو کمزور ہو جائے. توجہ فرمائیں, یہ نقطے ہیں ایسی جنگوں کے. کمزور کرنے والے اور کمزور ہونے والے, حوصلے توڑنے والے اور اپنے حوصلے کو توڑنے کی اجازت دینے والے. یہاں پر اگر علی ابن ابی طالب جیسا انسان نہ ہو تو پھر کچھ نہیں بچتا. پھر کم سے کم ایسے ماحول میں ایک ہو انسان جو اٹھ کے کہے کہ نہیں میں جا رہا ہوں, میں
باطل کے مقابلے میں اٹھ رہا ہوں، جہاں سب کے حوصلے پست ہو رہے ہوں۔ لیکن ہاں ایک ایسا میدان آیا کہ جہاں پر ایک نہیں، سب ایک جیسے ہیں۔ جو کل کا غلام ہے وہ بھی ایک جیسا ہے، وہ بھی وہی باتیں کر رہا ہے، جو صحابی ہے وہ بھی وہی باتیں کر رہا ہے، جو جوان ہے وہ بھی وہی بات کر رہا ہے، جو بہت بوڑھا ہو گیا ہے وہ بھی وہی بات کر رہا ہے، جو ایسا بوڑھا ہو گیا یہ سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا اپنے کمر کے زور پر، وہ بھی ایسی بات کر رہا ہے، وہ بھی میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہے۔ ابھی ضعف بہت جگہ پہ ضعف بہانہ بن جاتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، اور صحیح بھی ہوتا ہے بعض جگہوں پر، بعض جگہ پہ صحیح ہوتا ہے واقعہ، ان کی معاف بھی کیا گیا ہے۔ مثلا جنگوں میں بوڑھوں کو معاف کر دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے جنگ تمہارے اوپر واجب نہیں ہے، جہاد تمہارے اوپر ساقط ہو گیا، کیوں؟ تم کی بوڑھے ہو گئے ہو، تمہارے جسم میں اتنی طاقت نہیں کہ تم آگے جہاد کر سکو۔ لیکن کربلا کا بوڑھا صحابی وہ کہہ رہا ہے میری کمر کو اور مضبوطی سے باندھو، کیونکہ کمر جھکی جا رہی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے رومال کو تیزی سے باندھو تاکہ میری آنکھ، میرے چمڑا آنکھ کا یہ ابرو میری روشنی کو نہ روک دیں۔ وہ میدان میں جاتا ہے اور میدان میں جا کے 18 کو مارتا ہے۔ کس طاقت سے؟ تلوار کی طاقت سے نہیں، حسین ابن علی پر ایمان کی طاقت سے۔ جون ایک غلام کہا کہ اب حسین ابن علی نے کہا جاؤ تم چلے جاؤ، کہا کہ ہم جائیں جنگل میں، درندے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کھا جائیں اگر آپ کو ہم چھوڑ کے جائیں، خدا کی قسم اپنے خون کو آپ کے خون میں ملا کے رہوں گا۔ مولا میرا رنگ سیاہ ہے، میرے جسم سے بدبو آ رہی ہے، اس لیے میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ کے ساتھ اپنا خون ملا سکوں۔ حسین کو فوراً احساس ہو گیا یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس لیے جب جون کی لاش پہ پہنچے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی اللہم بیض وجہہ، پروردگارہ اس کے چہرے کو نورانی کر دے، اس کے جسم کو خوشبو میں تبدیل کر دے، ایسی خوشبو جو میدان کربلا میں پھیلتی ہوئی نظر آئی۔ عابس نے جب شوذب سے کہا تم جاؤ، کہا کیسے جاؤں؟ غلام ہوں اس لیے چلا جاؤں؟ نہیں، فرزند فاطمہ کی حفاظت کروں گا، نہیں جاؤں گا۔ اور جب خود غلام کی قربانی پیش کر کے خود آئے تو خود آ کر عجیب جملہ کہا مولا جان سے بڑھ کر میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اے کاش کہ اس سے بھی زیادہ کوئی قیمتی چیز ہوتی جو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا، لیکن کیا کروں کہ جان ہی سب سے زیادہ قیمتی میرے پاس بچی ہوئی ہے، یہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب میدان میں پہنچے تو ادھر سے دشمن کے لشکر سے ایک شخص اس نے چلانا شروع کیا، پہلے ہی سے چیخنا شروع کیا، ربی ابن تمیم ہے، حمدانی اس کا نام ہے، کہا کہ دیکھو یہ عابس آ رہے ہیں، ان کے مقابلے میں کوئی ایک نہیں جانا، اکیلے نہیں جانا، یہ شیر ہے، اکیلے کوئی لڑنے کے لیے نہیں جانا۔ عابس اگر میدان میں کھڑے ہو کر کوئی ہو جو میرے مقابلے میں آئے، تم میں سے کوئی بھی نہیں میرے مقابلے میں آنے کے لیے۔ پسر سعد نے آواز بلند کی کہ سب مل کر عابس پر پتھروں کی بارش کر دیں۔ یہ منزل سخت ہوتی ہے، ادھر دشمنوں نے سب مل کر پتھروں کی بارش کی، کہا اتنے پتھر مارو کہ زمین پہ گر جائے۔ عابس کی طرف جب پتھر آنا شروع ہوئے اس نے اپنے سر سے کھود کو اتار کے پھینکا، جسم سے زرہ کو، چونکہ یہ زرہ اور کھود وزنی ہوتے ہیں، کئی کلو کے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ تیزی سے جنگ نہیں کی جا سکتی، اگر مقابلہ ایک دوسرے کو ہو تو زرہ پہنے ہو تاکہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ اس کو اتار کے پھینکا اور صرف کرتا پہنے ہوئے میدان میں جا کر داخل ہو گئے اور جنگ کرنا شروع کی چاروں طرف سے۔ ایسے مجاہدین لے کے آئے۔ آج عزیزو چھٹی محرم کی شب آ گئی، 5 محرم گزر گئی، کربلا میں لشکر کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ 4 محرم سے لشکر آنا شروع ہوا اور مسلسل یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔
لیکن لشکر کی بڑھتی ہوئی تعداد گھر میں بیٹھی ہوئی ایک بیوی کو جب یہ خبر ملتی ہے کہ ایک لشکر اور آ گیا، پھر تھوڑی دیر بعد دوسری خبر آئی ایک اور لشکر کا اضافہ ہوا، شام کو خبر آئی کہ ایک اور لشکر کوفے سے داخل ہوا، صبح کو خبر آئی ایک اور لشکر داخل ہوا۔ ادھر ایک بہن ہے جو گھبرائی ہوئی ہے، کیونکہ زینب دیکھ رہی ہیں کہ ان خیموں میں کتنے افراد موجود ہیں۔ دو محرم کو جب یہ قافلہ وارد ہوا تھا اور اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ جو لشکر ہمارے سامنے آنے والا ہے کیسے درندے لوگ ہیں، لہذا وہاں بھی اصحاب نے خندق کھودی، کیونکہ ایک فکر بہت پریشان کر رہی تھی کہ کہیں اگر ظالموں نے چاروں طرف سے آ کے حملہ کیا تو بیویوں کا کیا ہوگا، کہیں چاروں طرف سے تیروں کی بارش نہ کر دی جائے تو ان خیموں کا کیا ہوگا، اور خیموں میں بیٹھے بچوں کا کیا ہوگا، خیموں میں بیٹھی بیویوں کا کیا ہوگا۔ لہذا 2 محرم سے خاموش نہیں بیٹھے رہے، بلکہ 4 محرم سے جب خیمے ہٹائے گئے اصحاب حسینی خاموش نہیں بیٹھے رہے، انتظار نہیں کرتے رہے، انہوں نے بھی چاروں طرف سے خندق کھود لی، خندق میں آگ لگائی۔ شب عاشور کو شمر آیا اور اس نے چاروں طرف اپنے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا اور دیکھ کر اس خندق کا معائنہ کرنا شروع کیا، اور معائنہ کرتے کرتے خندق کی آگ کو دیکھ کر اس نے ایک جملہ کہا کہ وہ جملہ میں نہیں کہہ پاؤں گا اور شاید آپ سن بھی نہیں پائیں۔ خندق کے اس طرف حسین ابن علی ہیں، خندق کے اس طرف شمر آیا اور شمر نے حسین ابن علی کو مخاطب کر کے جملہ کہا خندق کی آگ کو دیکھ کے، ایسا جملہ کہا کہ مسلم ابن اوسجہ اسے برداشت نہیں کر پائے۔ واقعا میں نہیں کہہ سکتا عزیزوں، مسلم نے اوسجہ نے کمان میں تیر کو جوڑا اور چاہا کہ تیر ماریں شمر پر، حسین ابن علی نے ہاتھ روک دیا کہ ٹھہرو، ہماری طرف سے جنگ کا آغاز نہیں ہونا ہے۔ اور جب شمر آیا ہے 9 محرم کو، جب شمر اپنا لشکر 4000 کا لشکر لے کے آیا تو اس نے بہت تیزی سے آ کر کربلا کے میدان میں گھوڑوں کو دوڑایا، اور جب یہ خیمے میں آواز پہنچی کہ شمر آیا ہے لشکر لے کے، اب جناب زینب کی گھبراہٹ میں کہیں زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اس کے پہلے بتایا کہ زینب مدینے میں کہہ کے آئے ہیں کہ بھیا کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتی، حسین ابن علی کے بغیر زینب زندہ نہیں رہ سکتی۔ شب عاشور میں جناب جون ایک خیمے میں بیٹھے ہوئے اسلحے کو تیار کر رہے ہیں، چونکہ اسلحوں کی آمادگی کی مہارت تھی جناب جون کو۔ حسین ابن علی اس خیمے کی طرف آئے اور وہاں سے نکل کے اپنے خیمے کی طرف گئے، زبان پر ایک شعر جاری ہے، اس شعر کو بار بار پڑھ رہے ہیں۔ یہ شعر جناب زینب کے کانوں سے ٹکرایا، جناب زینب اپنے خیمے سے اٹھیں، چادر کو اوڑھا، حسین ابن علی کے خیمے میں آ گئی۔ بھیا کیا آپ نے شہادت کی خبر دے رہے ہیں؟ حسین نے کہا ہاں میری بہن زینب یہ آخری شب ہے۔ تمام مقتل نے یہ واقعہ لکھا ہے عزیزو، جب حسین نے کہا کہ یہ آخری شب ہے، کل روز قتال ہے، کل شہادت کا دن ہے، زینب نے یہ جملہ سنا ہی تھا کہ غش کھا کر زمین پہ گر پڑی۔ یہاں پر صرف ایک نقطہ آپ سمجھ لیں وہ کافی ہے، شب عاشور کی زینب اور عصر عاشور کی زینب، دونوں زینب میں کتنا فرق ہے۔ شب عاشور زینب نے صرف اپنے بھائی کے شہادت کی خبر سنی،
غش کھا کر زمین پہ گر پڑی، لیکن عصر عاشور نے زینب نے کیا کیا منظر نہیں دیکھا. اتنی بڑی تبدیلی زینب میں کیسے آئی؟ اس لیے کہ شب عاشور حسین ابن علی نے زینب کو ایک احساس دلایا ہے، زینب عاشور کے بعد کاروان تمہارے حوالے ہے. یہ احساس ذمہ داری. ساری رات زینب ایک فکر کر رہی ہیں، بچوں کو جنگ کے لیے تیار بھی کر رہی ہیں، بھائی کی بھی فکر ہے، لیکن ایک فکر زینب کو اور ہے، کل کے بعد یہ کاروان ہمارے حوالے ہونے والا ہے. اب شام غریبہ میں زینب شب عاشور کی زینب نہیں ہے. زینب ایک شب میں زینب بہت بدل گئی ہے. ایک شب میں زینب کچھ اور ہو گئی ہیں. لہذا یہ بی بی عاشور کے دن بھی جب اصحاب جا چکے، بنی ہاشم کی باری آئی، مسلم کے بچے گئے، بنی عقیل جا کر انہوں نے قربانیاں پیش کی، زینب کی قربانی کا وقت بھی آ گیا، اور آ کے اپنے بھیا سے اجازت لی، بھیا اور تو کچھ زینب نہیں چاہتی، لیکن یہ دو بچے عبداللہ نے اپنے دو بیٹوں کو میرے حوالے کیا ہے، جو زینب کے لیے دونوں ایک جیسے بیٹے ہیں، انہیں مقتل میں جانے کی اجازت دے دیں. کربلا کی تمام ماؤں میں ایک ماں زینب بھی ہے، اپنے بچوں کو مقتل میں بھیج رہی ہے، اپنے بچوں کو خود مقتل میں تیار کر کر بھیجنا. مقتل میں یہ گئے، زینب کی اولاد عبداللہ کی بیٹے، جنگ کی جعفر کے پوتے تھے عزیزوں، اور جا کر جنگ میں احساس بھی دلایا کہ تم جانتے ہو ہم کون ہیں؟ اس جعفر کے پوتے ہیں جو جنت میں اپنے پروں کے ذریعے سے پرواز کر رہا ہے، جس کے ہاتھ جنگ میں کٹ گئے تھے. اور ہمارے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم اس کی اولاد سے ہیں. دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیرا. کربلا کی جنگ کا یہ منظر یہی تھا نقشہ، اور جنگوں میں یہ نہیں ہوتا تھا عزیزو. کسی بھی جنگ میں ایک کے مقابلے میں ایک آتا تھا، ایک کے مقابلے میں دو آتا تھا، لیکن کربلا کی جنگ کا منظر بالکل بدلا ہوا تھا. اگر جوان آتا، اگر بڑا مجاہد آتا تو سوچا بھی جا سکتا تھا، لیکن کربلا میں جو بچے بھی آتے تھے تو چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا جاتا تھا. لہذا اور جنگوں میں اگر کوئی مارا جاتا تھا تو ایک وار پڑتا تھا، ایک زخم، دو زخم، تین زخم، لیکن کربلا کے مجاہد، کربلا کے بچے جب زخموں سے چاروں چور ہو کر زمین پہ گرتے تھے تو ان کے جسم پہ ایک دو وار نہیں ہوا کرتے تھے. اور حسین کے سامنے سب سے سخت منزل یہ ہوتی تھی کہ اس لاش کو لے جا کے ماں کے سامنے کیسے رکھے کہ جس میں اگر ایک زخم ہوتا تو اسے چھپا دیا جاتا، لیکن ان گلبدن جسموں پر کتنے زخم ہیں. لیکن ادھر بھی زینب جیسی ماں ہے جو اپنے بچوں کی لاش کو دیکھ کے گریا نہیں کرنے والی، جو اپنے پروردگار کا شکر ادا کر رہی ہے. شاید اس لیے بھی گریا نہ کر رہی ہو کہ کہیں میرے بھائی کو احساس نہ ہو جائے. اور عزیزہ دل چاہتا ہے کہ اے زینب اس وقت اگر رونا ہو رو لو، کیونکہ ابھی حسین زندہ ہے. حسین جیسے بڑے بھائی کی موجودگی میں اگر رونا ہو تو رو لو، اس لیے کہ اس کے بعد زینب کو کبھی پھر رونا نصیب نہیں ہوگا. زینب پھر اپنے بچوں کو یاد کر کے نہیں رو پائے گی، کیونکہ اگر شب غریبہ میں زینب اپنے بچوں کو یاد کر کے روئے تو ام لالا ام فروا کو کون دلاسا دے گا؟ ہر ماں کا دل چاہتا ہے اپنے بچوں کے لیے روئے، دل تڑپتا ہے. زینب کا بھی دل تڑپ رہا ہے، لیکن زینب کو رونا نہ ملا. 11 محرم کے جب شہداء کی لاشوں سے گزرنا ہوا تو زینب اور محمد کو روئے یا حسین ابن علی کے لاش کے ٹکڑوں کو دیکھ کے روئے؟ زینب اور محمد کی لاش پہ نہیں گئی، اپنے بھائی کی لاش پہ آئیں
اور اس کے بعد جب قافلہ چلا کوفے کے بازار میں داخل ہوا، بار بار زینب کے سامنے اون محمد کے سر آ رہے ہیں، لیکن زینب کبھی اون محمد کے لیے گریہ نہیں کر رہی ہیں۔ ہاں لیکن ایک سر پہ جب نظر پڑتی ہے، ایک ایسا سر جس میں کوفے کے راستے کی گرد پڑ کر بالوں پر گرد پڑی ہوئی ہے، چہرہ خون سے رنگین ہے۔ زینب نے کوفے کے بازار میں ایک مرتبہ حسین ابن علی کے سر پہ جو دیکھا تو کچھ شعر پڑھا، آواز دیے بھیا زینب نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ آپ کی صورت کو اس حالت میں دیکھے گی۔ اے میرے چاند تجھے کتنی جلدی گہن لگ گیا۔ زینب اگر روئی ہے کوفے کے بازار میں تو حسین ابن علی کو یاد کر کے روئی۔ شام کے دربار میں حسین ابن علی کا سر سامنے لا کے رکھا گیا۔ زینب جیسی بہن نے جب یہ منظر دیکھا تو گریہ کیا۔ عزیزو اس کے بعد بھی زینب کو اگر کبھی گریہ آیا رونا تو اپنے بھائی کو یاد کر کے زندان سے رہائی ہوئی زینب نے اپنے بھائی کا ماتم کیا۔ کربلا آئی، کربلا میں آ کر اپنے بھائی کی لاش پہ خود کو گرایا۔ اے میرے بھیا جب زینب کربلا سے کوفے کی طرف گئی تھی تو جو منظر دیکھا تھا لاش کے ٹکڑے ٹکڑے، زینب اس منظر کو کبھی بھول نہ پائی۔ اے بھیا زینب واپس آئی ہے، اے بھیا زینب پھر مدینے واپس جا رہی ہے، لیکن زینب کبھی یہ منظر نہ بھولنے پائے گی۔ مدینے واپس آئی، لوگوں نے آ کر حسین ابن علی کا پرسہ دیا، زینب نے ماتم کیا، لیکن ہاں ایک وقت وہ آیا کہ جب زینب اپنے گھر واپس آئی، زینب کو دوبارہ گھر آنا نصیب ہوا۔ زینب کے دل میں بار بار ہی آرزو ہے بھیا جب ہم گئے تھے تو ساتھ میں گئے تھے، زینب تنہا کیوں واپس آئی؟ اپنے گھر میں داخل ہوئی، گھر میں سناٹا نظر آیا، وہ بیٹوں کی صدائیں اب زینب کو یاد آ رہی ہیں، بار بار بیٹوں کو آنا، بیٹوں کا اس میں گھر میں نمازیں پڑھنا، بیٹوں کے حجرے میں داخل ہونا، بار بار حتماً وہ منظر یاد آیا ہوگا۔ اور ایک مرتبہ زینب کا دل بھر آیا، اے میرا لال تمہاری ماں تمہیں کبھی نہ رو سکی، اے میرے بچوں معاف کرنا زینب نے تم پر رونے کا